بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف باللہ حضرت اقدس مرشدنا و مولانا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوضہم کا یہ کلام معرفت و محبت فیضان محبت کتاب سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے سکون دل، دل کا سکون اور چین اور اطمینان، جس سے آج دنیا کا بڑا حصہ خالی ہے، بڑا حصہ۔ سارے سامان اور اسباب عیش ان کے پاس موجود ہیں، مگر سکون اور حقیقی آرام اور چین ان کو حاصل نہیں۔ حضرت والا نے اس میں بیان کیا ہے کہ لوگوں کو ملتا ہے سکون دل۔ اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کی حقیقی دوا وہ دوا کہ جس سے دل کے امراض اور بیماریوں سے انسان کو شفا حاصل ہو سکتی ہے، یہ دوا صرف اللہ والوں ہی کے پاس ہوتی ہے، دوسروں سے نصیب نہیں ہوتی اور نہ حاصل ہوتی۔ میرے محترم دوستو، اللہ والوں کی صحبت اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ایک ایسا مدعا ہے کہ دلائل سے میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کو عرب و عجم کا کوئی عالم اور کوئی قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا کوئی فرد اس کا منکر نہیں۔ تصوف کا منکر ہو سکتا ہے، خانقاہ کا منکر ہو سکتا ہے، پیر مریدی کا منکر ہو سکتا ہے، یعنی الفاظ کا منکر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی منکر نہیں کہ جس کو بھی یہ راہ اور یہ راستہ چلنا ہو اور منزل حاصل کرنی ہو، اس کو کسی شیخ، کسی بڑے، کسی مربی، کسی خاص دینی معتمد مشیر کے اوپر اعتماد کر کے چلنا پڑے گا، ورنہ میرے دوستو عرب ہو عجم ہو کوئی ہو، کسی کو بھی یہ منزل حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کتنی واضح اور کھلی دلیل اللہ والوں کی صحبت پر، کتنی واضح اور کھلی دلیل۔ اللہ نے فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، اگر رحمان کو جاننا چاہتے ہو تو میرے کسی باخبر بندے سے پوچھ لو، جو رحمان سے باخبر ہو، جس نے رحمان کو پہچانا ہو، جو رحمان کو جانتا پہچانتا ہو، اس کی معرفت اسے حاصل ہو، وہاں پہنچ جاؤ، اس سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا۔ قرآن قرآن کریم سے میرے محترم دوست واضح دلیل ہے، اور ہمارے حضرت محترم صاحب مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ یہ جملہ دہراتے ہیں کہ مٹھائی والوں سے ملتی ہے، آم والوں سے ملتا ہے، اور کسی کو سبزی لینی ہو سبزی والوں سے ملے گی، گوشت لینا ہو گوشت والوں سے ملے گا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو ایک آسان سی بات ہے کہ اگر اللہ لینا ہو تو اللہ والوں سے ملے گا، لیکن ٹھیک یہی مضمون بعینہ ہی حدیث پاک سے میں ثابت کرتا ہوں توفیق الہی سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ،
ہر چیز کی ایک کان ہے، آپ کو وہ چیز لینی ہے وہاں جاؤ، وہاں سے حاصل ہوگی اور وہاں سے ملے گی۔ تو اگر اسی طرح تقوی چاہیے، معرفت چاہیے، اللہ چاہیے، قلوب العارفین معدن التقوی، تقوی کی کان یہ قلوب العارفین اللہ والوں کے دل ہیں، کتب العارفین نہیں، خطاب العارفین نہیں کہ تقریر سن لی تو معرفت مل گئی، تقوی مل گیا، کتاب پڑھ لی تو تقوی مل گیا، نہیں میرے دوستو۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلوب العارفین اللہ والوں کے دل۔ تو اگر کسی کو تقوی چاہیے تو اللہ والوں سے قریب ہو جائے، ان کے دل سے قریب ہو جائے، ان کے دل سے اپنا دل ملا لے اور ان کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کر لے، پھر دیکھو کہ رات کی آہوزاری میں کیسے ان کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ہم نے تو سلوک چاہا تو کہ طے کریں، لیکن نہ اس کے کچھ آداب کا پتہ، نہ طور طریقوں کا پتہ۔ بعض بیچارے سلوک طے کرنا چاہتے ہیں لیکن نہ خط و کتابت، نہ حالات کی اطلاع، نہ اتباع، نہ انقیاد، اطاعت، فرمانبرداری، کچھ بھی نہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر شیخ کے پاس آپ کے حالات کا مسلسل خط پہنچتا رہے، چاہے آپ کو جواب ملے یا نہ ملے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ نفع سے خالی ہے۔ شیخ کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی کہ میرا سچا، مجھ سے نسبت اور حسن ظن رکھ کے یہ سچا اللہ کا طالب ہے، کوئی شیخ کا طالب نہیں ہوتا۔ شیخ سے ہم اللہ کو چاہتے ہیں، خود شیخ کو نہیں چاہتے۔ اس کے دل میں قدر پیدا ہوگی اور آپ کو پتہ چلا نمازوں میں اور تہجد میں اور آہوزاری میں آپ کا نام شیخ کی زبان پہ آ رہا ہے۔ جواب نہیں ملا خط کا، آپ کو مشغولیات تھی اور حالات تھے، نہیں مل سکا، عذر تھا، کچھ بیماری پیش آئی تھی، نہیں مل سکا، لیکن وہ جو تسلسل کے ساتھ آپ کے خطوط جا رہے ہیں اور اپنا جو فریضہ آپ اس کو انجام دیے جا رہے ہیں اور شیخ کے پاس پہنچ رہے ہیں، تو وہ جو شیخ کے قلب میں آپ نے ایک جگہ بنا لی میرے دوستو اپنے لیے، تو اللہ سے جب اس کا خاص تعلق ہوتا اور وہ اپنے خاص متعلقین کے لیے دعائیں مانگتا ہے تو آپ کا نام زبان پر ہوگا۔ تو قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدن التقوی، تقوی کی کان قلوب العارفین اللہ والوں کے دل ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعض اہل علم اور طلباء کو اس حدیث کی حیثیت پر اشکال ہو، تو اس کا جواب میرے دوستو بغور سن لے۔ اس وقت ہندوستان کے مائع ناز شیخ الحدیث، بعض تفردات، بعض باتیں وہ الگ، لیکن فن حدیث کے انتہائی اعلی درجے کے امام جن کا ذکر مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے اپنی شرح میں کیا کہ کاش ان کی آرا بھی مجھے پہنچتی اور معلوم ہوتی تو بخاری کی شرح میں اسے بھی حیثیت دیتا، حضرت مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور، انہوں نے اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا کہ اس پر کلام چاہے جو بھی ہو لیکن اس کا مضمون بالکل صحیح اور ثابت ہے، اس کا مضمون بالکل صحیح اور ثابت ہے، اور دوسرے دلائل سے ثابت کیا۔ حضرت مولانا ایوب سورتی جو ہمارے حضرت کے خلفاء میں سے ہیں، پچھلے سال تقریباً انہی دنوں میں ان کا مہمان تھا، انہی دنوں میں وہاں پہنچا ہوا تھا، انہوں نے جو حضرت شیخ وہ ان کے استاد ہوتے ہیں ان کی جو کچھ حدیث کے اوپر تحقیقات لکھی اس میں اس حدیث کے متعلق لکھا ہے۔ اس لیے میرے دوستو شبہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ والوں کے قلوب ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان قریب آئے اور ان سے ملے اور اس میں جگہ پیدا کرے، پھر دیکھو کہ یہ راستہ کیسے طے ہوتا جاتا ہے۔ حضرت والا کا تو جگہ جگہ میں اس موضوع کے اوپر ہے۔ پرسوں جو میں اشعار پڑھ رہا تھا کہ مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در سے، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں۔ ہمارے حضرت والا خود فرما رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے یہ اہل اللہ کے پاس پڑھ جانے سے حاصل ہوا۔ تین اکابر اور اولیاء اللہ اپنے اپنے وقت کے حضرت کے شیخ رہے اور ان سے حضرت نے کسب فیض کیا ہے۔ تب آج الحمدللہ پورے عالم میں ہم حضرت والا کی باتوں کا اور یعنی جدھر جاتے ہیں
یہ محض اس لیے نہیں کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں، بلکہ چاہے دوسرے سلسلے والوں سے آپ پوچھو وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہم کو ملے تھے پچھلے سال رمضان میں، تو دیکھ کے ہی قریب آ گئے اور کہنے لگے لگ رہا ہے کہ آپ حضرت حکیم صاحب سے کے متعلقین لوگ، اور پھر تعریف شروع کر دی کہ کتابیں ہم پڑھتے ہیں، یہ فائدہ ہو رہا ہے، یہ نفع ہو رہا ہے، یہ نفع ہو رہا ہے۔ غرض حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اس شعر میں فرماتے ہیں اگر دل کی دوا چاہیے تو میرے دوستو اللہ والوں سے ملے گی، کتابوں کو پڑھ کر اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ یہی حضرت شیخ یونس صاحب خود ان کا سنایا ہوا واقعہ دورے کے طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے سنایا کہ پہلے حضرت جلال آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مجھے یہ اشکال رہتا تھا کہ کیوں یہ صحبت ضروری اور شیخ کی معیت ضروری اور ایک شیخ کا ہونا ضروری۔ تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے ذہن میں سوال، ادھر سے جواب، ادھر سے سوال، ادھر سے اس جواب پر سوال، ادھر سے اس پر جواب، جواب الجواب، جواب الجواب۔ حضرت بہت مشہور تھے، حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، کرامات اس سلسلے میں، کشف کے سلسلے میں بڑے مشہور تھے۔ جیسے جو جاتا تو احوت، تو ادھر سے سوال جواب، بالاخیر مطمئن ہو گئے بیٹھے بیٹھے، اور اس پر بھی مطمئن ہو گئے کہ ہاں ایک ہونا کیوں ضروری۔ میں ایک جگہ عرب میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا، وہ ماننے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے صحبت میں ضروری قرار دیتا ہوں، لیکن یہ کیوں ضروری ہے کہ ایک ہی کے لیے اور ایک ہی فرد کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اپنی بیماریوں کا علاج چاہتا ہو، آج جیسے اتوار کا دن ہے تو گیا کسی ڈاکٹر پر، اس نے اس کے لیے نسخہ تجویز کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ لے آؤ دوائیاں اور استعمال کر لو۔ اگلے دن دوسرے ہارٹ اسپیشلسٹ پہ گیا، تیسرے دن تیسرے ہارٹ اسپیشلسٹ پہ گیا، چوتھے دن چوتھے پہ گیا، اور چاروں کی دوائیں اور نسخے وغیرہ لے کر پھر خود بیٹھ کے اس میں سے چھانٹنا شروع کیا کہ میں یہ صبح کو کھاؤں، یہ شام کو، اس ڈاکٹر کی صبح کو لے لوں گا، اس کی شام کو لے لوں گا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سلفی یہ اسی میں تباہ ہو رہے ہیں، یہ جو سلفی ہیں اسی میں تباہ ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک اجلاس ہوا وہاں سلفیوں کا، تو کیا کہتے ہیں کہ وسیلہ بن نبی شرک ہے۔ اب سنیں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سنیے، غور سے سنیے۔ ابھی ایک اجلاس ہوا تو جس بڑے سلفی کو انہوں نے مدعو کیا، اپنا مہمان بنایا، اسٹیج سے اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی تحقیقات سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ توسل بن نبی نہ صرف یہ کہ شرک نہیں بلکہ عظیم ترین عبادت ہے۔ وہ سلفیوں کے اسٹیج، سارے حیران پریشان۔ ہم نے تو اس کو اپنا مہمان، یہ کیا؟ اب کھڑے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کیا اور یہ دیکھی اور وہ دیکھی، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ تو وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرنا چاہتے ہیں، دراصل یہ رائے کی اتباع ہے، یہ قرآن و حدیث کی اتباع نہیں ہے میرے دوستو۔ چنانچہ پھر وہ کھڑے ہوئے کہا کہ ہمیں شیخ کی بات پر کچھ اشکال ہے، کچھ پوچھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، تو بعد میں ہم بیٹھیں گے، کچھ سمجھیں گے، کچھ پوچھیں گے۔ لیکن آج ایک رائے، کل کو دوسری رائے، پرسوں کو تیسری رائے، جو کسی ایک کو مان کے نہیں چلتا اس کا یہ حال ہوتا ہے، اور اس طرح وہ بگڑ کے تباہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی لکھتے ہیں کہ یہ بیمار کبھی شفا نہیں پا سکتا، آج اس شیخ کے پاس، کل کو ادھر، کل کو اس کی کتاب، پرسوں کو اس کی کتاب۔ عام طور پر بعضوں کو یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ ایک شیخ سے جب جڑ گئے تو یہ یوں کیوں منع کرتے ہیں کہ دوسرے شیخ کی مجلس میں نہ جاؤ، یا یوں کیوں منع کرتے ہیں کہ ان کے بیانات نہ سنو، یا یوں کیوں منع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مت چلو، بس ایک جگہ رہو۔ میرے دوستو، کوئی بھی جو شیخ ولی کامل، شیخ برحق ہو، اپنے لیے آپ کو گھیر کے رکھنا نہیں چاہتا، یا آپ کی نظر میں بڑا بن کر اور وہ ٹولہ اور گروہ اکٹھا کرنا نہیں چاہتا۔ ہماری منفعت کے لیے جب آپ 3-4 جگہوں میں جائیں گے تو ایک شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ذہن میں تشویش شروع ہوگی کہ اچھا یہاں سے یہ لے لو، یہاں سے یہ لے لو، یہاں سے یہ لے لو۔ اس لیے ہمارے اکابر نے منزلیں طے کی، اور کیا فرمایا تھا؟ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ اگر اپنے وقت کے غزالی و رازی بھی آ گئے تو میں آنکھ پہ پٹی رکھ کر اپنے حاجی صاحب ہی کو دیکھتا رہوں گا، اور میرے جنید و غزالی و رازی یہی ہیں۔
اصلاح میرے دوستو اسی طرح ہوتی ہے، چاروں طرف چکر کاٹنے سے اصلاح نہیں ہوتی۔ منع کرنا اس لیے نہیں کہ اس میں بذات خود کوئی نقصان ہے، لیکن آپ جس راہ کو طے کر رہے ہیں اس راہ کو طے کرنے میں آپ کے لیے نقصان ہے۔ جو مدارج، جو درجات جہاں آپ چل رہے ہیں، شیخ آپ کو جانتا ہے، آپ شیخ کو جانتے ہیں، آپ کو مناسبت ہے، تو اس کی ترتیب پر آپ چلتے رہیں گے، انشاءاللہ منزل طے ہوگی۔ اس طرح منزلیں میرے دوستو طے نہیں ہوا کرتی۔ حضرت والا اس لیے فرماتے ہیں تو جو مریض اس طرح سے دوائیاں لیتا پھرے گا کہ ادھر سے بھی تجویز ادھر سے بھی تجویز، میرے محترم دوستو اسے صحت نہیں ملے گی، بلکہ وہ ڈبل بیمار ہوگا اور 10 دن میں مرنے کے بجائے 2 دن کے اندر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں سے دوا ملتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے حسن ظن رکھے، لیکن نافع ہونے میں اپنے شیخ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے میرے لیے اس سے بڑھ کر پوری روئے زمین میں کوئی نافع نہیں ہے، اس لیے اس کی مجلس کو مستقل پابندی کے ساتھ آئے، خط و کتابت کرے، یہی ہے ذریعہ میرے دوستو اصلاح کا۔ حضرت والا نے ایک مقام پہ فرمایا کہ مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے، مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے، بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے۔ تو حضرت والا کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے یہ جو دوسرا مصرع فرمایا یہ محتاط رہ کے فرمایا ہے، محتاط یعنی احتیاط پر مبنی، ورنہ مشکل نہیں بلکہ حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں اہل اللہ کی صحبت فرض ہے، فرض عین۔ دلیل ایمان کی حفاظت فرض ہے، اور اہل اللہ کی صحبت کے بغیر ایمان کی حفاظت ممکن نہیں۔ اور حضرت جلال آبادی کی خدمت میں جب رہتا تھا تو حضرت سے سنا اور پڑھ رہے تھے حضرت کے ملفوظ کہ یہ امکان ایک تو ہوتا ہے منطقی عقلی اور ایک ہوتا ہے عادی۔ فرمایا امکان عادی ہی مراد نہیں، امکان عقلی بھی، یعنی امکان عقلی بھی نہیں ہے کہ کسی کی اصلاح ہو جائے بغیر صحبت کے۔ اگر اصلاح میرے دوستوں بغیر صحبت کے ممکن ہوتی تو حضرات صحابہ کو قیامت تک کے لیے یہ نام نہ دیا جاتا، تو صحابیت کا نام دیا گیا ہے۔ صحابیت کا نام دیا ہی اس لیے گیا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جاؤ اور صحبت اختیار کرو، اور پوری امت سمجھ لے کہ اصل یہی ہے، صحبت ہی سے نفع ہوتا ہے۔ 2-4 دن آئے چلے رہ گئے میرے دوستو، اس کو صحبت نہیں کہتے۔ ایک لمبی مدت کے لیے ساتھ گزارا جائے، حضرت والا کے جگہ جگہ ملفوظ میں بات ہے خالطوہم، اتنا ان کے ساتھ مل کر رہو لتکونوا مثلہم، یہاں تک کہ تم ان کے مثل بن جاؤ، اور پھر دیکھو کہ زندگی میں کیا بہار اور کیا مزہ آتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر مجھے یہ دل کی دوا نہ ملتی اللہ والوں سے تو میرے لیے بہت مشکل تھا کہ اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا۔ بہت سی مرتبہ اگر شیخ نہ ہو تو آدمی سمجھتا میں دین کا کام کر رہا ہوں، دین پر چل رہا ہوں، اور حالانکہ حقیقت میں وہ دین نہیں ہوتا بلکہ وہ دین سے دور چلا جاتا ہے۔ جب شیخ کو خبر ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اطلاع دے رہا ہے کہ نہیں یہ قبض ہو گیا، حالت طبیعت نہیں چل رہی ہے، نمازیں بھی چھوڑ دی، جماعت بھی چھوڑ دی، نفل اوابین بھی چھوڑ دیے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ بھائی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں، جی نہیں لگ رہا ہے، اور آج کل طبیعت پتہ نہیں کیسی ہو رہی ہے۔ اگر شیخ ہوتا اور اس کو آپ لکھتے تو جواب ملتا کہ ایسی حالت میں تہجد پڑھنا، اوابین پڑھنا اور زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ کیوں؟ ہم کیفیات کے عابد نہیں، اور ہمارا معبود اللہ ہے، کیفیات نہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا جب کوئی کیفیت نہ آ رہی ہو اور پھر طبیعت پہ مجاہدہ کر کے آپ لگے رہیں تو اللہ کی طرف سے اس میں اور بھی زیادہ اجر ملے گا۔
اور حضرت نے مجھے ایک مرتبہ جواب ارشاد فرمایا تھا تحریر میں، اس میں لکھا تھا کہ کیفیات محمود تو ہوتی ہیں مقصود نہیں ہوتی، اس لیے اگر آ گئی تو اللہ کی طرف سے خوشی کا اظہار ہو الحمدللہ، اور اگر چلی گئی تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اپنے کام پر لگے رہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، اور خدا کی سرکشی سے خود کشی گئے مال و دولت میں، کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا۔ سبحان اللہ، پورے عالم کا جو مجموعی ایک حال ہے حضرت والا نے شعر میں بیان کر دیا کہ لوگ چاہے سود کا مال ہو، حرام کا مال ہو، صحیح طریقہ غیر صحیح، بس مال جمع کرنے کی فکر ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے مال بننے کی اور کمانے کی، میں مشین بن جاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں کر لو خوب مال و دولت جمع، لیکن یاد رکھنا کہ اس میں خودکشی اور چین سکون نہیں ملے گا، اس لیے کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں غربت کی وجہ سے خودکشی، نہیں میرے دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ جو خودکشی کا ریکارڈ ہے وہ امریکہ میں ہے، سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہوتی ہے، اور ایسے ایسے لوگ جن کے بینک بھرے رہتے ہیں لیکن ذہنی ٹینشن سے آرام پانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو شاید آرام پالیں گے، وہ خودکشی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کوئی اللہ والا کتنا ہی غریب فقیر ہو اور کتنے ہی فقر میں مست ہو وہ، لیکن اس سے تم نہیں سنو گے کہ وہ کبھی خودکشی کر رہا ہو۔ یہی دلیل ہے میرے دوستو اس بات کی کہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی اہل اللہ کے قلوب میں رہتے ہیں اور ان کو چین اور سکون حاصل رہتا ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر، سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر، بدون حکم خدا سا انسداں پھر کیسے پا جاتا۔ اور میں اس پر ایک قصہ سنایا کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے میں دارالعلوم دیوبند میں گیا تو ہمارے ایک استاد ہیں حضرت مولانا قاری جمشید صاحب، گھر پر ملنے کے لیے گیا تو مجھ سے کہنے لگے ارے ایک میں موریشس گیا تھا اور ایک عجیب غریب بزرگ ہیں، میں تمہیں ان کا کلام دکھاتا ہوں۔ کیا کلام ہے عجیب و غریب، یہ اشعار اٹھائے لا رہے تھے فوٹو کاپی کرا کے، مجھ سے سنانے لگے جانتے ہو ان کو؟ میں نے بس اتنا بتایا کہ ہاں نہیں میں جانتا ہوں اور میرا اصلاحی تعلق حضرت ہی سے ہے۔ تو یہ اشعار مجھ کو پڑھ کے سنا رہے تھے کہ کیا عجیب و غریب اشعار ہیں، دیکھو یہ سکون دل اگر پیٹرول کے مانند ہوتا، یہ سب اشعار سنا رہے تھے۔ اور دنیا میں ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو حضرت کے اس طرح کے اشعار سے مستفید ہو رہے ہیں اور مطلب اصلاح پا رہے ہیں اور مالا مال ہو رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں غائبانہ طور پر، لیکن ہم کو خبر نہیں ملتی، بہت سو کی ملتی ہے، بہت سو کی نہیں ملتی۔ کیا عجیب و غریب شعر ہے یہ حضرت والا کا کہ سکون دل اہل تقوی ہی کے قلوب پر اترتا ہے میرے دوستو۔ دراصل اس کا ایک کنیکشن اور رابطہ ہے، جیسے جسم کی جو صحیح غذا ہو، اگر وہ صحیح غذا جسم کو مل رہی ہو تو میرے دوستو تو جسم کے جو نظام ہے وہ اعتدال پر اور صحیح رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے قلب کا حال ہے اور روح کا حال ہے، اگر اسے صحیح اس کی غذا مل رہی ہو تو پھر دل کا حال اور روح کا حال ٹھیک رہتا ہے، اور روح کی غذا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم لوگ میرے دوستو سنتے تو ہیں، مگر افسوس جب ہمیں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جو ہمارے ذہنی سکون کو ختم کر رہا ہو تو دوڑتے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کریں۔ فوراً متوجہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا تو وعدہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، تو اس کا مطلب کہیں خلل آ گیا ہے، اور حضرت والا نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ یہاں با فی کے معنی میں ہے،
یہاں با فی کے معنی میں ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے تفسیر کے حوالے سے تفسیر مظہری کے حوالے سے بات بیان فرمائی کہ با فی کے معنی میں ہے، اور مطلب کیا ہے؟ سر سے پیر تک بندے مومن اللہ کے حکم میں، اس کے احکام میں اس طرح سے آ جائے جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے سر سے پیر تک کے جتنے اعضاء ہیں ہر عضو پر اللہ کا حکم نافذ ہو، پھر اسے چین ملے گا۔ اور حضرت اسی سے مثال پیش کرتے ہیں، کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء، مچھلی کو پانی سے سکون نہیں ملتا، پانی میں سکون ملتا ہے۔ اس کا اتنا سا حصہ پکڑ لیں اور اتنا سا حصہ پکڑ کے پانی میں لٹکا دیں، پوری پانی میں ہے مگر تھوڑا سا اوپر ہے، اسے قرار اور سکون نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، آج ہمارا حال یہی ہے۔ کچھ فضائل کی باتیں پڑھ لی، کچھ دعائیں یاد کر لی، کچھ سورہ یاسین شریف اور اوابین اور تہجد وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن جو گناہ ہمارے اعضاء بدن کر رہے ہیں، دل میں پتہ نہیں کس کس کا خیال جمائے ہوئے، جیسے ہی چارپائی پر گیا لیٹنے کے لیے ان سارے خیالات کو دل میں لیے ہوئے سو رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لیٹتے ہی اپنی موت کا منظر یاد آتا کہ آج تو میں اپنے اختیار سے اس پر لیٹ رہا ہوں، سو رہا ہوں۔ وہ دن آنے والا ہے جب غیر اختیاری طور پر میرے ہاتھ پیر گر جائیں گے چارپائی پر، اور میں اس طرح دائمی طور پر اس پر لیٹا کا لیٹا رہ جاؤں گا۔ ابھی ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے، حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے حضرت مولانا بایزید، تو میں موجود تھا اور ہمارا تعلق بھی تھا، آنا جانا تھا۔ لیٹے تھے بالکل آرام سے، بالکل صحت، کوئی ان کو دل کی بیماری نہیں، کوئی کسی طرح کی بیماری نہیں، لیٹے تھے۔ صبح کو اچانک مدرسے میں اطلاع مل رہی ہے کہ حضرت مولانا بایزید صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بس جب لیٹنے کے بعد اٹھے ہیں تو اٹھے نہیں، بس اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرے دوستو، مسلمانوں، اہل ایمان بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ روزانہ جب رات کو جائیں تو رو رو کے تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگے۔ رونا تڑپنا نہ آئے تو ویسے ہی یا اللہ مجھے معاف کرنا، اور اس دن کو یاد کرے جس دن کے ہمیشہ کے لیے ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ لیکن ایک آدمی غلط سلط خیالات دل میں لیے ہوئے، اور اب تو خیالات کی بات نہیں رہ گئی۔ میرے بھائیوں، انتہائی درد اور دکھ کی بات ہے، جو بیڈ روم، سلیپنگ روم جسے کہتے ہیں، اسی میں سامنے ٹی وی فٹ کرتے ہیں، سامنے، یعنی گویا جب بستر پہ جائیں گے تو ادھر ٹی وی آن ہوگا، کھلا ہوا ہوگا، اور بستر پر شوہر بیوی لیٹے ہیں اور ادھر ٹی وی چل رہا ہے، ٹی وی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہائے افسوس، اس انسان نے یہ تو سمجھا کہ میرا یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں گزری کہ یہ آنکھیں کل خود یہ آنکھیں اس کے خلاف گواہی دینے والی ہے، اور یہ بیڈ اور یہ زمین جہاں یہ لیٹا ہے خود یہ گواہی دینے والا ہے۔ افسوس، اس کے ذہن میں یہ تو آیا کہ انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک ایسا خالق و مالک جس سے تم کائنات کے کسی کونے میں جا کے چھپ نہیں سکتے، وہ تمہیں ہر گھڑی دیکھ رہا ہے۔ یہ اعضائے بدن تمہیں دیکھ رہے ہیں، کل کو گواہی دیں گے اور بچ کے جا نہیں سکو گے۔ یہ کمرہ، یہ جگہ جہاں گناہ ہو رہا ہے، یہ تمہیں دیکھ رہی ہے، تک رہی ہے۔ دیکھ لو حرام منظر ٹی وی میں ہی ہوں، کل کو تمہارے خلاف گواہی دوں گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ کیا ہے؟ حدیث میں ہے، پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبار الارض کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر الارض پر جو ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ زمین ان کی گواہی دے گی۔ اسی لیے سمجھدار اللہ والے، ہاں، لندن سے چلے جدہ، افریقہ سے چلے جدہ، ساری فضا کو اپنے لیے گواہ بنا لیا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے، توبہ استغفار درود شریف پڑھتے چلے آئے، ساری فضا کو کل قیامت کے دن کے لیے میرے دوستوں گواہ بنا لیا۔ یہ اعضا بولیں گے، اعضا روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، لیکن خیال نہیں آتا، یہی نگاہ، یہی کل کو زبان بند، یہ بول رہی ہے، الیوم نختم علی افواہہم
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ نگاہیں، یہ دل، یہ پیر کدھر اٹھے تھے، کہاں چلے تھے، کس کو کہاں کیسے دیکھا تھا، یہ خود گواہی دیں گے میرے دوستو. اور حضرت کے اس شعر سے بہت اصلاح ہوتی ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہندوستان میں جاتا ہوں، بڑے سے بڑے مجمع میں جب احقر نے یہ شعر پڑھا تو مجمع پہ جیسے ایک نیا حال طاری ہو گیا. میں جب جوانوں سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ میرے جوان بھائیوں، اس مقام پر جہاں تم نے یہ سوچا کہ I am alone today in my room, nobody is here، کوئی نہیں ہے. میں انگلش میں کبھی کبھی بات کر لیتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انگلش جانتا ہے وہ بڑا عالم ہے، بڑا عقل والا ہے، اور جو انگلش نہیں جانتا وہ بدھو ہے. علماء کو یوں سمجھتے ہیں. تو میں نے بعض جگہ پہ خطاب کرتے ہوئے میں بولتا ہوں، خاص طور سے علی گڑھ میں انگلش میں خوب بولتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ انگلش ایک زبان ہے محض، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے دین کو پہنچائے جس زبان، تو وہ لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. ایک نے مجھ کو فون کیا، آپ جو یہ بیچ میں اس طرح سے بولتے ہیں، میں بھی مطلب عالم ہوں اور میں بولا کرتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے، یہ آپ کس غرض سے بولتے ہیں؟ میں نے کہا میری غرض یہ ہوتی ہے اللہ کے دین اور اللہ کی عظمت و بڑائی کو اس طرز سے پیش کرو جس کو مخاطب زیادہ سمجھتا اور جانتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بہت جاننے والے، حالانکہ تو ایک زبان ہے. تو میرے دوستو، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ I am alone today, my parents are gone, nobody at home, let us talk, we can talk as much we want. جتنا ہم چاہتے ہیں بول سکتے ہیں، گفتگو فون پہ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کر سکتے ہیں. آج گھر میں کوئی نہیں، سب گھر سے گئے ہوئے ہیں، اور ادھر اس کا بوائے فرینڈ اور یہ ادھر گرل فرینڈ دونوں لگے باتیں کرنے میں. ادھر سے یہ بات کر رہی ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، ادھر سے وہ کمرے میں چپ چاپ تنہا، کوئی نہیں وہاں، خوب مزے لے رہے. پھر اللہ کی توفیق سے آ کر جھنجھوڑ کے کہتا ہے، اے میرے مسلمان جوانوں، تمہارا کلمہ کہاں گیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا اس کا معنی صرف یہی ہے پڑھ کر مسلمان ہوئے؟ اس کے کچھ تقاضے نہیں؟ کیا کلمے نے یہ نہیں بتایا کہ آج بے شک ماں باپ نہیں لیکن اللہ ہے یہاں؟ اور پھر حضرت والا کا یہ شعر، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے. اور خواص سالکین کے لیے یہ بھی عرض کروں، دل میں بھی اگر کبھی غیر اللہ کا خیال آئے تو یہی سوچنا چاہیے کہ اسی گھڑی میرا اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے. کیوں گزرا یہ خیال کہ اپنی تقریر و بیانات سے شہرت چاہیے، فلاں مالدار سے دولت چاہیے، فلاں مالدار کا قرب اور نزدیکی چاہیے، فلاں مالدار سے تعلق اور ربط و ضبط چاہیے؟ کیوں گزرا یہ غیر اللہ دل میں آیا کیسے؟ ہائے یہ تو میرے سے بڑی خطا ہو رہی ہے. فوراً توبہ کرے، فوراً توبہ کرے. یہ جو قلوب ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے یوں، جس مالدار کا رخ میری اور آپ کی طرف نہیں، اس کا مطلب اس کے پیسوں میں، اس کی دولت میں، اس کی چیزوں میں کوئی گڑبڑی ہے، ہمیں منظور نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ تم ان سے لو. اور جس کا رخ اللہ نے پھیرا، اس کا مطلب وہ مخلص ہے، سچا ہے، حلال کمائی ہے، لے لو. میرے محترم دوستو، خالق قلوب اور وہی جو حضرت فرماتے کہ رزاق جب مل گیا رزق سے بے فکر ہو جاؤ. رزق کے 4 وعدے ہیں قرآن میں، 4 وعدے میرے دوستو. اس لیے میں کبھی بیان میں کہہ دیتا ہوں، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، میری حیثیت کچھ نہیں. کیا کہ رزق کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جتنا آسان کیا ہے، اتنا آسان کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں، اور ہم اسی کے لیے رات دن پریشان ہیں. 4 وعدے ہیں قرآن میں، انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا چونکہ ابھی وقت کی قلت ہے. حضرت والا کے یہ اشعار عجیب و غریب اشعار ہیں کہ سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر، سکون دل اترتا ہے فلک
سے اہل تقوی پر بدون حکم خدا سا انسداں پھر کیسے پا جاتا، اور اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا۔ بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، اور گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا۔ ایک نہیں دو نہیں بہت واقعات ہیں یہ پاگل ہونے کے واقعات۔ ادھر عشق ہوا کسی سے اور بس سمجھ لو کہ وہ پاگل اور مجنون ہو کے رہ جاتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن میرے دوستو حضرت والا کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ ان کو کیوں اپنا دل دیتے ہو؟ ان کو دل دینے سے کچھ نہیں ملے گا، یہ تو سراپا خود محتاج ہیں، یہ تمہارے کسی بگڑی کو نہیں بنا سکتے، تمہاری کسی حالت کو نہیں سدھار سکتے۔ کیوں ان کو دل دیتے ہو؟ جو خالق ہے، جو اللہ ہے، اور جو ساری حسیناؤں کے حسن کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس سے جڑ جاؤ، یہ خود بخود دور ہو جائیں گے، دل سے خود بخود نفرت اور وحشت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ بچو گندے عمل سے، امردوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا۔ ایک مدرسے میں بیان ہوا، وہاں 10-15 طلبہ چلے آئے، پوچھتے ہیں اتنا سا تعلق بھی مضر، اتنا سا تعلق، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی حیلہ اور جواز کا کوئی راستہ بتاؤں۔ میں نے کہا بھائی آپ تعلق کی بات چھوڑو، ذرا سا تصور اور ذرا سا ربط بھی اور ذرا سی دلچسپی بھی اگر کسی طالب علم کے ساتھ محسوس ہو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تباہی ہے، ورنہ بربادی ہے۔ اب بڑے دکھ کی بات یہ ہے، گویا ہمارے حضرت والا اس مسئلے کے مجدد ہیں، مجدد، کوئی بیان نہیں کرتا اس مسئلے کو۔ مدارس وغیرہ میں جا کے لوگ بیان نہیں کرتے، نامعلوم کیوں بیان نہیں کرتے۔ دین کے معاملے میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ حضرت والا سے ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا آپ مسجد میں اتنے کھل کھل کے بیان کرتے ہیں، تو حضرت نے صاف جواب دیا کہ لوگ کھول کھول کے زناکاریاں کر رہے ہیں اور میں کھل کھل کے بیان نہ کروں، اللہ کی بات نہ بتاؤں، تمہیں اس سے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو یہی بات ہے میرے دوستو، عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، یہ مسئلہ نہیں کہ آپ مذاق میں ان کی طرح بن جاؤ، عزت اور وقار کے ساتھ اپنے اللہ کے ان احکام کو بیان کرنا چاہیے تاکہ ہر چیز سے سامنے واقف اور اس کے خطرات سامنے آئیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے کیا فرمایا؟ کسی طالب علم سے بات کرنے میں اگر ذرا دلچسپی بھی محسوس ہو اور اپنی وضاحت بنا کر اس کو دکھانے میں جی لگتا ہو تو فوراً چھوڑ دو، ورنہ اس تعلق میں اتنے مصائب ہیں کہ میرے احاطے تحریر سے باہر ہیں۔ یہ اپنے زمانے کا مجدد فرما رہا ہے، اتنے مصائب ہیں میرے احاطے تحریر سے باہر ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کا گویا یہ جو دل میں ایک مبہم جملہ تھا حضرت والا نے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں اس کی کسی درجے میں شرح کرا دی کہ کتنے نقصانات ہیں۔ اس لیے یہ غض البصر کا جو رسالہ ہے ہمارے بھائی مطہر ابھی جو سنا رہے تھے، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کس طرح مقبولیت، سبحان اللہ۔ سعودی حکومت اور شاہ عبداللہ کے امام اور شیخ سدیس اور بڑے بڑے ائمہ حرم سبوں نے اس رسالے کو کس طرح سے لیا اور کس قدر کی، کتنی عزت سے دیکھا، اور سعودیہ کی بڑی بڑی مسجدوں میں وزارت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے جو شعبے اور ان کے جو آفس ہیں وہاں رکھے گئے تقسیم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے اور گویا دلیل قبولیت ہے، یہ دلیل قبولیت۔
آگے حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا، اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا۔ عجیب و غریب جملہ ہے جی، سبحان اللہ۔ یہ جو ہم بڑھے چلے آتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور مجلس کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، نیک عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کی محبت کی طرف دل بڑھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اتفاقات ہیں اتفاقات۔ ابھی احقر یہ مضمون لکھا رہا تھا، حضرت کے اشعار کی تشریح جو انشاءاللہ چھپے گی، یہی مضمون اس میں لکھایا جا رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہے۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے خادم جہاں سے کھانا آتا تھا، مولانا حبیب الرحمن اعظمی ہمارے استاد ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا، جہاں سے کھانا آتا تھا تو آہستہ آہستہ سلام، دعا، خیر خیریت یہ چیز شروع ہوئی۔ ہوتے ہوتے قصہ مختصر یہ کہ ایک دن ایسا آیا کہ رات کا ایک مخصوص وقت طے ہو گیا، عورت نے بتا دیا کہ آج میرا شوہر گھر پر نہیں ہے اور آپ رات کو فلاں وقت میں یہاں آ جائیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ کو سلانے آرام کرانے کے بعد یہ خادم چل دیے۔ اب ذرا ہی چلے تھے کہ راستے میں آندھی، بارش اور طوفان وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے، یہاں تک کہ جو وقت موعود تھا، جو فکس ایک وقت تھا اور مقررہ وقت تھا، وہ نکل گیا۔ بیچارے ناکام، محروم واپس چلے آئے۔ حضرت گنگوہی کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت نے بس اتنی بات فرمائی جب واپس تشریف لائے کہ ایسا غلط ارادہ نہیں کیا کرتے۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہو گیا، ہم تو کیا کہیں گے؟ اتفاق سے آندھی تو آ گئی، اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ اتنی دیر تک رہی کہ وقت نکل گیا۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے لیے یہ اتفاقات لگتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کا ایک غیبی نظام تھا، تو میرے محبوب بندے کا خادم ہے، تجھے مجھے اس غلط حرکت میں مبتلا کرنا نہیں۔ اور اسی پر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا نظام عالم حرکت میں آ جاتا ہے، خادموں کے لیے بھی۔ اس لیے اہل اللہ کی خدمت اخلاص کے ساتھ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ پھر ایک بیمار بھی ہو، اہل اللہ بھی ہو، اپنے شیخ بھی ہوں، ان سے ہم دین بھی سیکھ رہے ہوں، یہ ساری نسبتیں جمع ہیں کہ اگر کوئی یہ پوچھے اس خدمت کا کیا صلہ ہے، ارے یہی صلہ کہ کیا کم ہے کہ انہوں نے ہمیں خدمت میں رکھ لیا ہے، یہی صلہ کا کیا کم ہے، ورنہ سینکڑوں مل جاتے کہ جو خدمت کر سکتے تھے، یہی صلہ کیا کم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا احسان، میں سچ عرض کرتا ہوں، احقر یہاں بیٹھ کے بیان کرتا ہے، ادنا درجہ ذہن میں اگر یہ گزرے میں ایسا ویسا صلاحیت والا، مجھے تو بیان کرنا ہی چاہیے۔ حضرت والا کی نظر عنایت اور حد درجہ احسان ہے، اور بیٹھنے سے پہلے کیا بیان کرنا پتہ نہیں، بیٹھنے کے بعد پوچھو گے پتہ نہیں، یہاں بیٹھا حضرت کی دعائیں توجہات بیان کر دیا۔ تو یہی والا معاملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اتفاقات نہیں ہوتے۔ جا رہے تھے، کوئی ساتھی خانقاہ میں آیا ہوا تھا، اب بیچارے آ گئے بلانے کے لیے، ارے بھائی جلدی ہے آ جاؤ، کہ نہیں میں ذرا بیٹھا ہوں، آ جاؤ نا تم، بیٹھ جاؤ، سن لو، پھر اس کے بعد چلتے ہیں ساتھ۔ اب جو سنا تو بیچارہ وہ تو رات دن تھا ہی بالکل مجنون دیوانہ کسی کا، اس کے دل پہ جو چوٹ لگی تو وہ تو پھر اس کی تو کایا پلٹ گئی۔ اب کہتے ہیں اتفاق سے میں آ گیا اور اتفاق سے تمہیں بلایا، بھائیو یہ تمہارا میرا اتفاق ہے، یہ تو قلب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہیں پھیر کے لایا کہ چلو ادھر کو چلو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے یہ کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کی شان اجتباء ہے، اللہ تعالیٰ کسی بعض بندوں کو اپنی طرف خاص اپنی شان اجتبائیت سے کھینچتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر اللہ کی شان جذب نہ ہوتی تو میں کبھی قدم نہ اٹھا سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے محبت میں ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں یہ اسی لیے اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ حضرت کی تعلیمات سبحان اللہ، یحبہم ویحبونہ، قرآن کی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ ایک بات تو جو حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے صبح عرض کی تھی اس کو میں دلیل سے پیش کر دوں۔
حضرت نے صبح فرمایا تھا کہ شیطان میں 3 عین تو تھی، عارف عالم عابد ہونے کی عین تو تھی، لیکن عاشق ہونے کی عین نہیں تھی۔ اگر وہ عاشق ہوتا تو مردود نہ ہوتا۔ حضرت نے بات بیان فرمائی، دیکھو قرآن کی اس آیت سے دلیل ہے کیسے مرتدین جو ہیں، جو مرتد ہو گئے دین سے، ان کے مقابلے میں اللہ محبت کرنے والوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا جو عاشق ہوتا ہے وہ مرتد نہیں ہوگا۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، محبت ان کے اندر یہ وصف ہوگا کہ وہ محبت کرتے ہوں گے۔ اور دوسری بات میرے دوستو، یحبوہم پہلے ہے اور یحبونہ یہ بعد میں ہے۔ دلیل حضرت والا کے بعض میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری اور آپ کی محبت دراصل فیضان ہے اللہ کی ہم سے محبت کا۔ اگر اللہ کو ہم سے محبت نہ ہوتی ہم ایک قدم بھی اللہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے تھے۔ اس لیے شام جو میں نے عرض کیا تھا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کو بہت نفع ہوا، کئی لوگوں نے بتایا کہ بہت نفع ہوا اس مضمون سے۔ 1 منٹ میں اس کو دہرا دوں، اللہ نے بھائیوں جب ہمیں ایمان دیا ہے، انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ یہ جو بیچ کی منزل ہے، کبھی گرے پڑے اٹھے، گرے پڑے اٹھے، بندہ تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو پانے کی پوری کوشش کرتا رہے، لیکن نا امید کبھی نہ ہو، کبھی نہ ہو۔ اور ایک صاحب بیان کر کہہ رہے تھے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار سنی جو بات آپ نے اثر بات بیان کی، میں آپ کو بتا دوں میں نے بھی زندگی میں پہلی بار بیان کی ہے، نہ میرے کانوں نے کہیں سنی نہ کسی کتاب میں پڑھی۔ کیا بات؟ حضرت کے ایک شعر کی تشریح تھی، اگر مجھ میں اور آپ میں جتنی قوت، جتنی طاقت، جتنی صلاحیتیں ہیں، ساری صلاحیتیں گناہوں کے کرنے پر خرچ کر دیں اور ساری عمر اخیر دن تک گناہوں میں گزر جائے اور موت سے پہلے آخری دن میں ہم یہ کہہ دیں ہائے میرے اللہ میں تو گیا، تباہ ہوا، کیا ہوگا میرا؟ اللہ تعالیٰ سب پر قلم پھیر دیتے ہیں، سب ختم، سب ختم۔ اور ختم ہی نہیں، حضرت والا کے مضامین یہاں بیٹھ کے یاد آتے ہیں۔ اللہ کیسے پیارے ہیں، اللہ ہمیں اس حقیقت کو ہمارے دل میں اتار دے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے میرے دوستوں، کہ صرف مٹاتے نہیں، ان گناہوں کی جگہ میں حسنات رکھ دیتے ہیں۔ آپ مر کے گئے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ نا امید کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے، بندے کو کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی کیا ہے، بس اتنی بات ضرور ہے، گناہ کو اس لیے کرنا کہ توبہ کروں گا، یہ ایسی حماقت ہے جیسے چھری سے کاٹو بھائی، کراچی میں فلاں کیمسٹ پر بڑا اچھا مرہم ملتا ہے، جیسا بھی کاٹا ہوا ہو شفا ہو جاتی ہے۔ آگ میں ہاتھ جلا لو، ریونین میں ایک بڑی اچھی وہ ملتی ہے ٹیوب، ہاتھ جلے ہوئے پہ لگا لو، نہ پھولے گا نہ تکلیف ہوگی، ختم ایک دم۔ تو اب جا کے شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے جلاؤ ذرا ہاتھ، یہ بہت اچھی وہ لایا ہوں میں، کریم لایا ہوں، تو بیوی کہے گی محترم یہ کام آپ ہی کر لو۔ تو اچھی کریم مل جانے کی بنیاد پہ ہاتھ جلانا یہ حماقت ہے میرے دوستو۔ کیا گارنٹی ہے کہ توبہ کی توفیق ملے گی؟ میرے بھائیوں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کی امید پر گناہوں کا کرنا یہ حماقت ہے اور انتہائی اعلی درجے کی ناسمجھی ہے۔ ہاں جو گناہ ہو چکے ان سے کبھی نا امید نہ ہو، بس اپنے اللہ کے سامنے ایک قطرہ آنسو کا گرائے، اے خدا اگر آپ نے مجھے نہ معاف کیا تو میں تو گیا۔ ہائے ہائے، حدیثوں میں کیسے اللہ کی مغفرت کے مضمون ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی اتنا گناہ کر رہا ہے کہ یہ جتنی فضا ہے نا ساری اس کے گناہوں سے بھر گئی، اور پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میں جانتا ہوں آپ میرے رب ہیں اور میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں میرے گناہوں کو سوائے آپ کے کوئی بخش نہیں سکتا، اگر آپ چاہیں تو پکڑ بھی سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش سکتے ہیں، اے اللہ میں آیا ہوں کہ آپ مجھے بخش دیں۔ ان لی ربا یغفر الذنب ویأخذہ، بس اللہ کہتے ہیں میں معاف کرتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا اتنے بڑے پاپی کو آپ نے معاف کیا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ میری شان رحمت کے دریا ایسے بہ رہے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بڑے سے بڑا ظالم و پاپی آئے بس میں تو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی شان رحمت ہے۔ آخری شعر حضرت والا کا
جتنا بھی اس کو پڑھو نا اتنا کم ہے. یہ حضرت کے اندر کی دل کی حال اور جو علوم اللہ نے عطا فرمائے ہیں جی اس کا اندازہ لگائیں کہ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. جب ہندوستان کا بھی سفر ہوا تو 2 ہی دن گزرے تھے کہ گلا بالکل خراب. ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو ڈاکٹر نے دوائی دی اور یہ کہا کہ میں خود چاہتا تھا اپنے ڈاکٹروں میں وکیلوں میں آپ کا پروگرام رکھنا، لیکن اگر آپ اب بولو گے تو بہت تکلیف بڑھ جائے گی، بالکل پابندی آپ بیان نہیں کریں گے. میں نے ان سے کہا بھائی بات تو صحیح ہے مگر میں تو بالکل آیا ہی اسی لیے ہوں، گھر میں ملنا جلنا ایک چھوٹی غرض ہے، لیکن میرے تو غرض و مقصد ہندوستان آنے کا یہ ہے. میرے دوستو، میں اپنے شیخ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور حضرت شیخ کی کرامت اس کو سمجھتا ہوں کہ اس دن سے مستقل بیان بالکل حسب حال ویسے چلتا رہا. وہ تکلیف تھوڑی گھٹتی تھی بڑھتی تھی، لیکن شدہ 2-3 دن میں اس کا یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلی گئی. سب ختم بحمداللہ، اور سارے پروگرام ایک دن بھی لوگوں نے خالی نہیں چھوڑا. میں بھی سوچتا تھا اپنے شیخ کا پیغام خوب پہنچانا ہے، جتنا پہنچ جائے پہنچے، تو وہ گلا خود بخود ٹھیک ہوتا چلا گیا. یہ شعر پہ اس لیے یاد آیا کہ مجھے ایک جگہ یہ پڑھنا پڑا کہ گلے میں تو تکلیف ہے مگر کیا کروں، حضرت والا کا درد کا جو پیغام ہے وہ سنانا پڑتا ہے. میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے